رضیہ دلی کی پہلی اور مسلمان خاتون سلطان بن گئی۔ 1205 میں پیدا ہونے والی رضیہ ہندوستان خاندان غلامان کی تیسری شمس الدین التمش اور ترکمان خاتون، جسے قطب خاتون کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور قطب الدین ایبک کی نواسی تھی۔ رضیہ نے عربی، فارسی، ترکی زبان میں علوم سیکھے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ جنگجو بھی تھی۔ التمش انہیں کاروبار سلطنت چلانے کے گر بتاتے تھے، سلطنت مملکت کے امور میں مشورہ بھی لیتے تھے۔ التمش نے اپنے بڑے بیٹے بنگال میں گورنر کے لیے ناصر الدین محمود کی جانشینی کے لیے تیار کیا تھا، مگر 1229 میں وہ وفات پا گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ التمش کو اندازہ تھا کہ ان کے زندہ بچ جانے والے بیٹے عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ریاستی امور نہیں سنبھال پائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی انتظامی صلاحیت آزما چکے تھے، چنانچہ انہوں نے امور مملکت کی ذمہ داری رضیہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1231 میں گوالیار کے محاذ پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی بیٹی رضیہ کو دلی کا انتظام سونپا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رضیہ نے ذمہ داری اچھی طرح سے سنبھالی کہ التمش نے واپس آ کر انہیں اپنا جانشین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب امراء نے یہ سوال اٹھایا کہ التمش کے وارث اس کے بیٹے ہیں، تو التمش نے انہیں جواب دیا کہ رضیہ ان کے بیٹوں سے بڑھ کر اور انتہا کی قابل ہے۔ ہندوستان میں مسلمان حکمرانی کی تاریخ میں عبد الملک نے اپنی ایک کتاب میں فتوحات الصالحین میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ التمش نے اپنے امراء سے کہا کہ جتنا میرے سارے بیٹوں کا دماغ اور حوصلہ ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر رضیہ میں علم، دانش، دلیری اور جرأت میں بہرہ مند ہے۔ التمش سے اپنی بیٹی کے لیے جو چاہا سو چاہا، مگر 40 کی تعداد میں یہی امراء تھے جو ترکان چہلگانی کے نام سے قائم کمیٹی کے رکن تھے، جن کی تائید بادشاہت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے ضروری تھی، مگر یہ 40 معتبر شخصیات التمش کے بعد رضیہ کی حکمرانی پر متفق نہ تھیں۔ التمش کی کنیز اور رضیہ کی سوتیلی ماں ترکان شاہ بھی رضیہ کے خلاف تھی، اپنے بیٹے اور رضیہ کے سوتیلے بھائی رکن الدین فیروز کو ولی عہد دیکھنا چاہتی تھیں۔ 1236 میں رکن الدین ہی حکمران بنے، لیکن چند ماہ میں ثابت ہو گیا کہ حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہ تھی، لیکن اصل اقتدار ملکہ ترکان شاہ کا ہے، جو اپنے بیٹے کے راستے میں ہر رکاوٹ کو ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ماں بیٹے کے مظالم سے تنگ آ کر ترکانی چہلگانی بھی تنگ آ گئے تھے۔ ایک نظامی کے مطابق ماں بیٹے کا التمش کے بیٹے کو اندھا کرنا اور پھانسی دینا کئی امراء کی بغاوت کا باعث بنا، یہاں تک کہ وزیر نظام الملک جنیدی بھی باغیوں میں شامل تھے۔ نظامی لکھتے ہیں کہ رکن الدین نے جنیدی کے بیٹوں سمیت کئی اہم افسروں جنہوں نے رضیہ کو وارث ہونے کا فرمان جاری کیا تھا، انہیں قتل کروا دیا۔ قرون وسطیٰ کا ہندوستان، یہ کتاب میں سلطنت سے مغلوں تک میں لکھتے ہیں، رکن الدین نے جو خود کو لذت اور شباب میں مصروف کر لیا تھا اور ریاست کے معاملات اپنی ماں ملکہ ترکان شاہ پر چھوڑ دیے۔ ملکہ ترکان ایک ترک کنیز تھی، تو اس نے یہ موقع اپنے ان تمام مخالفین سے انتقام لینے میں استعمال کیا جنہوں نے رضیہ کو التمش کا وارث قرار دیا تھا۔
یا جنہوں نے ماضی میں اس کی توہین کی تھی۔ یوں رکن الدین کی حکومت غیر مقبول ہو گئی اور اس طرح رضیہ کے اقتدار کی راہ ہموار ہو گئی۔ جب رکن الدین نے باغیوں سے لڑنے کے لیے ترام کی طرف کوچ کیا تو ترکان شاہ نے دلی میں رضیہ کو مرانے کا پروگرام طے کیا، لیکن جمعے کے اجتماع میں مظلومیت کی علامت یعنی سرخ لباس میں رضیہ کی تقریر کے بعد ایک ہجوم نے شاہی محل پر حملہ کر دیا اور ترکان شاہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ ملکہ ترکان کو 7 ماہ سے کم عرصے تک رہنے والی حکومت اور اس کے بیٹے رکن الدین کی حکومت دونوں کو ایک ہی دن میں پھانسی دے دی گئی۔ ایک نظامی کا کہنا ہے کہ رضیہ کا تخت دلی پر بیٹھنا بہت نمایاں خصوصیت حامل تھا۔ لوگوں نے دلی سلطنت تاریخ میں پہلی بار اپنی پہل جانشینی پر فیصلہ کیا تھا۔ دلی کی آبادی کی حمایت رضیہ کی طاقت کا بنیادی ذریعہ تھی۔ رضیہ نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ ان کی توقعات پر پورا نہ اتریں تو انہیں معزول کر دیں گے۔ کئی امراء نے اور فوج نے ان کی اطاعت قبول کی اور انہیں تخت پر بیٹھنے کا خیر مقدم کیا۔ اس طرح پہلی مسلمان خاتون حکمران جنوبی ایشیا کی وہ بن گئی اور سلطان کہلانا پسند کیا۔ وہ کہتی تھیں کہ سلطانہ کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، یعنی دوسرا درجہ، جبکہ میں تو خود سلطان ہوں۔ اور انہوں نے ابتدا میں والد کے نام کے سکے بھی جاری کیے۔ رضیہ سلطان نے اپنے دور میں فلاحی کام کیے، امن عامہ قائم رکھا اور وہ کسی مسئلے میں بھی جلد فیصلہ لیتی اور مجرموں کو سخت سزائیں دیتی تھیں۔ رضیہ سلطان کو محبت کی کہانیوں سے نفرت تھی اور حکم دے رکھا تھا کہ ان کے سامنے کبھی کوئی محبت کی کہانی نہ سنائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بزدل اور نکما رہنا پسند نہیں تھا۔ وہ ایسا لباس پہنتی تھیں جس سے اس کا پورا جسم چھپا رہے اور سوائے چہرے کے وہ اپنے چوغے اور پگڑی پہن کر تخت پر بیٹھ کر سرکاری معاملہ چلاتی تھیں اور اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور پالیسیوں کے سبب فوج اور اپنی عوام کو اپنی جانب راغب رکھتی تھیں۔ جنگوں میں بھی مستندی کے ساتھ شامل ہوتی ہیں، ہر اٹھتی بغاوت کو کامیابی سے ختم کر دیتی تھیں۔ 1236 میں ہی رضیہ سلطان تخت پر بیٹھ تو گئی، لیکن حکومت کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن کئی اہم ترک شخصیات دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جنیدی نے ان کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے ساتھ ایسے امراء بھی شامل ہو گئے تھے جنہوں نے ان کی حمایت میں رکن الدین کی مخالفت کی تھی۔ ان امراء نے رضیہ سلطانہ کے خلاف بدایوں، ملتان، لاہور کئی سمتوں سے پیش قدمی کی، مگر رضیہ سلطانہ نے اکثر کو تو شکست دے دی یا انہیں رضیہ سلطانہ کی اطاعت قبول کرنا پڑی۔ اپنے مخالف عناصر کا زور توڑنے کے لیے رضیہ سلطان نے غیر ترکوں کو آگے لانا شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے ایک قدم ایسا اٹھا لیا جس نے رضیہ سلطان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ حبشیوں کا ایک غلام جمال الدین، اس کو امیر کے طور پر تقرر کر لیا گیا۔ ترک جو پہلے ہی عورت کے راج پر بہت غصے میں آگ بگولا تھے، اب ایک غلام سیاہ فام کو تخت پر دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے۔ ترکوں نے افواہ پھیلا دی کہ رضیہ سلطان یاقوت کو پسند کرتی ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس میں حقیقت کتنی تھی، اس حوالے سے مورخین میں کئی اختلافات ہیں۔ 1238 تا 1239 میں لاہور کے گورنر ملک عز الدین کبیر خان نے رضیہ سلطان کے خلاف بغاوت کی۔ رضیہ سلطان کی پیش قدمی نے اسے سودھنا بھاگنے پر مجبور کیا، کیونکہ سودھنا سے آگے کا علاقہ منگولوں کے زیر اثر تھا۔ رضیہ سلطان مسلسل ان کا پیچھا کرتی رہیں، اس لیے عز الدین کو ایک بار پھر ہتھیار ڈال کر رضیہ سلطان کے اختیار کو قبول کرنا پڑا۔ رضیہ سلطان اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں،
لاہور ان سے واپس لے لیا، لیکن ملتان اسے تفویض کر دیا۔ دلی سلطنت کے ایک اہم علاقے بھٹینڈیاں کے حاکم ملک اختیار الدین اتونیہ تھے۔ ایک زمانے میں رضیہ سلطان کے لیے شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن رضیہ سلطان نے انکار کر دیا تھا، اور یاقوت کے سچے جھوٹے قصوں کا بھی اسے پتہ چلا تو وہ بھٹینڈیاں چلے آئے، بغاوت کا اعلان کر دیا۔ بغاوت کے خاتمے کے لیے رضیہ سلطان نے دلی سے نکل کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن فوج کے چند عناصر نے رضیہ سلطان کے سامنے یاقوت کو قتل کر دیا اور خود رضیہ سلطان کو گرفتار کر کے ملک اختیار الدین اتونیہ کے حوالے کر دیا۔ یوں رضیہ کا 3.5 سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ رضیہ سلطان اختیار الدین کی قید میں رہی، جبکہ دلی کی حکومت ان کے سوتیلے بھائی بہرام شاہ کے پاس چلی گئی۔ بہرام شاہ کے دور میں حقیقی اقتدار ترکان چہلگانی کے پاس تھا۔ جب اختیار الدین اتونیہ کو جب کچھ نہ ملا تو تب اس نے کہا کہ رضیہ سلطان کو تخت سے ہٹانے کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا، تو اختیار الدین نے رضیہ سلطانہ کی حمایت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح رضیہ سلطان کو اپنے تخت واپس ملنے کا ایک راستہ نظر آیا تو انہوں نے شادی کر لی، پھر مل کر دونوں نے جدوجہد کا فیصلہ کیا۔ 1240 میں اختیار الدین کی تیار کردہ فوج اور بہرام شاہ کی فوج کا ٹکراؤ ہوا، مگر رضیہ سلطان کو شکست ہو گئی اور رضیہ اور سلطان اور اختیار الدین بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ بھاگتے ہوئے جب وہ کیتھل پہنچے، جہاں چند مقامی افراد نے انہیں کھانا پینا دیا، تو پھر اگلے روز اسی جگہ سے ان کی لاشیں ملیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہنگے قیمتی لباس اور زیورات کے لیے شاید انہیں قتل کر دیا گیا ہوگا، جو ابھی تک متضاد باتیں ہیں کہ رضیہ سلطان کی قبر دلی میں ہے یا کیتھل میں ہے یا کہیں اور۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ رضیہ کا مقبرہ لوگوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے، اس پر ایک گنبد بنایا گیا ہے اور لوگ اس سے برکت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی کتاب آثار سندید میں مقبرہ رضیہ سلطان کی تختی پر کچھ یوں لکھا ہوا ہے: شہر شاہ جہاں آباد پرانی دلی، بلبلے خانی کے محلے میں ترکمان کے دروازے کے پاس ٹوٹی سی 4 دیواری، چھوٹی ٹوٹی پھوٹی سی قبر رضیہ سلطان بیگم بنت سلطان شمس الدین التمش کی ہے، اور بیگم التمش بھی جو خود بھی چند مدت تک تخت پر بیٹھی رہیں۔ 2 قبروں کے اس مقام کو رجی سجی بھی کہا جاتا ہے، گویا ایک قبر رضیہ سلطان کی ہے اور دوسری ان کی بہن شازیہ کی ہے۔ محقق لکھتے ہیں کہ ان کی قبر کی طرف جانے والی گلیاں بہت اونچی ہو گئی ہیں اور پہلا اجالا پہاڑی سے سمت پوچھنا پڑتی ہے، جہاں آئی جے کا بورڈ بلبلے خانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کچھ تنگ خستہ حال گلیوں میں جہاں جنوبی ایشیا کی آخری مسلمان حکمران خاتون کی آخری آرام گاہ ہے۔ رضیہ سلطان ایک ایسی عورت کی شاندار مثال ہے جو جدید اسلامی معاشرے سے پہلے کے دور میں اقتدار میں آئی۔ ان کے والد کے رضیہ کے بارے میں دانش مندی، حکمرانی کی صلاحیتوں کو پہچاننے اور ان کی آبیاری اور تخت پر جانشین کرنے کی راہ ہموار کی۔ رضیہ نے ایسے دور میں حکومت کر دکھائی جب بیٹیوں کی پیدائش عام طور پر مایوسی کو جنم دیتی تھی، جب خواتین کے پاس اختیارات حاصل کرنے کے بہت کم راہیں تھیں۔